اور بہت سے وہ علاقے جو پہلے سوویت یونین کے تحت آتے تھے ان میں خود میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے. ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ وہاں صرف نماز پڑھنا جرم تھا، مسجد میں نہیں، اپنے گھروں میں پولیس آتی تھی، تلاشی لیتی تھی کہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں. اگر ہوتا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا. اس کی فیملی کو اگر قرآن کریم کا ایک نسخہ کہیں پایا گیا تو اس کی پوری فیملی کو تباہ کر دیا جاتا. یہ مناظر میں نے خود یعنی لوگوں سے سنے ہیں جن کے اوپر یہ مصائب گزرے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جان کی، مال کی، آبرو کی، ہر چیز کی قربانیاں دے کر اس ایمان کی دولت کو محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھے بٹھائے یہ نعمت دے دی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، باپ مسلمان، ماں مسلمان، بھائی بہن مسلمان، پورا ماحول مسلمان. وہاں کفر اختیار کرنا مشکل، اگر کوئی اللہ بچائے کوئی کفر اختیار کرنا بھی چاہے تو وہ مشکل ہے. ایمان کوئی مشکل نہیں، مسلمان ہونا کوئی مشکل نہیں. تو ایسی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا، اس کا کتنا بڑا شکر ہے ادا. ساری زندگی کرتے رہے تب بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ ایسے مسلمان گھرانے میں پیدا. پھر مسلمان گھرانوں میں بھی بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن کوئی دین سے تعلق نہیں، دین کے اوپر عمل کا کوئی جذبہ نہیں، اس کی کوئی اہتمام نہیں. الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں الحمدللہ دیندار گھرانہ تھا، دین کا اہتمام، دین کی عظمت دلوں میں موجود تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام و کرم ہے جس نے ہمیں اس دولت سے نوازا. اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، دارالعلوم جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، بڑے عجیب بزرگ تھے. ان کی مجلس میں آدمی پہنچ جائے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتوں کی مجلس میں پہنچ. ان کے مجلس میں جو نور تھا، اس کا جو سرور تھا، میں آج بچپن میں ان کی مجلسیں دیکھی ہیں تو اس کا آج بھی تصور آتا ہے کہ جب اس مجلس کے اندر جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف سے نور بکھر رہا ہے. ان کا یہ مقولہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ ایمان بڑی دولت، ایمان کی دولت کی قدر کرو. ایمان بڑی دولت، اس ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ. اس ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ. آگے جیت ہی جیت ہے، آگے جیت ہی جیت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے ایمان کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کرنے والی. ایمان آ گیا تو اس کے معنی یہ کہ جہنم کی ابدی سزا سے بندہ بچ گیا، بندہ جہنم کی ابدی سزا سے یعنی ہمیشہ کی سزا سے بچ گیا. یہ بذات خود کے ابدی، ورنہ کافروں کے لیے ابدی سزا ہے جہنم. وہاں سے وہ نکلنے کا راستہ نہیں پائیں. وما هم بخارجین من النار، وہ نکلنا چاہیں گے جہنم سے نکل نہیں سکیں گے. اور مومن کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی برکت سے کتنا ہی بدعمل ہو، کتنا ہی گناہگار ہو، گناہ کی سزا پائے گا، لیکن سزا پا کر بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت میں رکھا. تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدر کرنے کی ضرورت. ہاں گناہوں کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ گناہوں کی وجہ سے شروع میں جنت میں داخل، شروع میں اللہ بچائے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں اس کو بھیجا جائے. اور جہنم ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ہم جیسے آدمیوں کے لیے قابل برداشت نہیں. چند لمحوں کے لیے بھی اگر چلا جائے بندہ دوزخ میں، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن کی حفاظت پر، تو وہ بھی قابل برداشت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور میرے امتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، وہ سیدھے جنت میں جائیں، کسی کو جہنم میں جانے کی ضرورت پیش نہ. اس واسطے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی آگ جلائی، آگ روشن کی تو پروانے چاروں طرف سے آ کر اس آگ میں گر رہے ہیں. نادان وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس آگ سے ان کو روشنی سے محبت ہے، اس روشنی سے محبت کی وجہ سے چاروں طرف سے پروانے آ رہے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں. میں ان کو کولیاں بھر کے یعنی ان کے کمر سے ان کو کھینچ کر میں اس آگ سے ہٹا رہا ہوں. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے اور اسی لیے آپ اس انسانیت کے محسن اعظم ہیں کہ بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا. کیا دکھا دیا؟ وہی راستہ دکھا دیا جو میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی رضا کے کام میں استعمال کیا جائے. اور ان نعمتوں کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف استعمال. تو آپ نے صاف صاف بتا دیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو بندے کو لے جانے والی ہیں جہنم کی طرف.
تو ان کو کھول کھول کر بتا دیے یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ جو فرمایا کہ کولیاں بھر بھر کے میں بچا رہا ہوں، تو وہ گناہوں سے بچانے۔ www.darsequran.com